السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ختیجہ's موم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، تندرستی، ایمان، عافیت والی زندگی دے، آمین۔ آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل کرے اور وہ تمام نعمتیں دیں جس کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ سکیں، آمین۔ پہلا عشرہ رحمت دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسری دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا اور حدیث مبارکہ دنیا سے بے نیازی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسموں، بہت زیادہ اولاد، مال سے نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنے برائیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس قوم کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کو اپنا خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی غرور مت کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ والا کام میں نے کیا ہے اور میں ہی قوت والا ہوں۔ ہم عاجز بن کر رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ جس کو بھی اس واقعے کو ترجمے کے ساتھ دیکھنا ہے وہ سورۃ اعراف کو دیکھ لے اور اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے یعنی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 10 لاکھ برائیاں دور کرتا ہے اور 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم اب جب بھی بازار جائیں گے یہ دعا ضرور پڑھیں گے، ہمیں بھی نیکیاں ملیں گی اور ہمارے درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ دنیا سے بے نیازی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار دنیا کے طلبگاروں مالداروں کے پاس مت بیٹھنا، اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے مت اتار پھینکو بلکہ پیوند لگا کر پہنو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس بات کو کبھی بھی فالو نہیں کیا۔ ہمارے پاس اتنا سامان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے گھروں میں آ کر دیکھ لیتے تو ہم بہت زیادہ شرمندہ ہوتے۔ ہمارے سامان کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں دل لگا کر بیٹھ چکے ہیں۔ اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کو فالو کریں تو ہم دنیا میں سکون سے رہ سکیں۔ اس حدیث سے متعلق میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور آج کا چھوٹا سا کوئز ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کوئز کے آنسر کمنٹس میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہمیشہ رہے، آمین۔ آپ کو اسکرین پر کچھ کویسچنز نظر آ رہے ہیں، ان کے آنسر کومنٹس میں کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔